السلام علیکم، صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ فرام سٹی 41 اور سٹی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیراز بٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا دن جو ہے اس کی شروعات اچھی ہوئی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ دن کی اگر شروعات اچھی ہو تو دن پورا کا پورا جو ہے وہ اچھا ہی گزرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کرے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو ایک مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے دن کی شروعات کیا کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ پازیٹیو وائبس کے ساتھ دن کی شروعات کیا کریں، کیونکہ وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی کے جہاں پر نیگیٹو وائبس ہر جگہ سے آتی ہیں۔ آپ کو ہر کوئی ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو ہر کوئی نیگیٹو تھاٹس دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یہ جہاں پہ تمہارا مسئلہ ہے اس کو تم اور بہتر کر سکتے ہو۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے دن کی شروعات جو اچھی کیا کریں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ دا لانگ ٹرم پلاننگ، اٹس ناٹ اباؤٹ لانگ ٹرم گولس، یعنی آپ نے 10 سال بعد کی پلاننگ کرنی ہے، آپ نے 5 سال بعد کی پلاننگ کرنی ہے، یہ بہت لانگ ٹرم گولز ہیں۔ آج کا دن آپ نے کیسے گزارنا ہے اس کو پلان آؤٹ کریں۔ جس دن آپ یہ پلان آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا پورا ہر دن جب اچھا گزرے گا تو آبویسلی آنے والے سال بھی انشاءاللہ تعالی اچھے ہی ہوں گے۔ تو اس خوبصورت میسج کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا سٹی ایٹ 10 کی شروعات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں۔ گفتگو کی شروعات انہی سے کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے رہیں گے، تسلسل آگے چلتا رہے گا۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارسلان دورانی، جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں سٹی 41 سے۔ السلام علیکم ارسلان، کیسے ہیں آپ؟ آل گڈ ماشاء اللہ۔ آج رپورٹنگ فیلڈ سے آج ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آج ہم گفتگو کرتے ہیں کچھ تھوڑی سی موسم سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ماسک پہننا، لوگوں کو جو ہیلمٹ کا پابند بنانا اتنا گورنمنٹ کے لیے مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ کوئی سپیریئر پاور چاہیے جو ہمارا خیال رکھے کہ تم نے ہیلمٹ پہننا ہے تمہیں چوٹ لگ جائے گی، تم نے ماسک پہننا ہے تم بیمار ہو جاؤ گے، کھانسی لگ جائے گی۔ ہم خود کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں ابھی تک کہ اتنا مشکل کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں شیراز بھائی، یہ سب سے پہلے بات آتی ہے تربیت کی۔ ہم نے جو جب ہم بچے تھے تو ہماری ویسی تربیت نہیں ہوئی کہ ہم اپنے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو کس طرح سے اختیار کریں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں ان چیزوں کو۔ ہیلمٹ کا استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں فورسفلی کہا جائے کہ آپ یہ پہنیں، ہمیں جرمانے کیے جائے، ہمیں مختلف قسم کی سزائیں دی جائے۔ یہ تو ہماری اپنی سیفٹی کے لیے، ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ پھر ماسک کی بات کی تو وہ اب جس طرح کی صورتحال ہے، فوگ ہوتا ہے، پھر خشک سردی ہے، تو ان آنکھوں اور ماسک کو خصوصی طور پر زیادہ ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ماسک پہننا بہت ضروری ہے، گلاسز لگانا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں یہاں پر کوئی آ کے بتائے، یہ ہمیں خود فالو کرنی چاہیے، ہماری اپنی ذمہ داری، ہمارا اپنا فرض بنتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں جو چیزیں چل چکی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو اب ڈھانپنے کے لیے اوپر سے پالیسی جو ہے وہ بھی کی جانی ضروری ہے۔ پالیسیز جس طرح ابھی ایکشن لیے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، پھر ہیلمٹ کے استعمال کے حوالے سے بہت ہی اسٹرکٹ قسم کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ اسی طرح اسموک کے حوالے سے بھی اگر سکولز میں، اب تو چھٹیاں چل رہی ہیں لیکن جب سکولز کھلیں گے تو تب ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو ان پالیسیز کو مزید سخت کیا جائے، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا، ایک بلڈ میں ہوتا ہے کسی قوم کے کہ وہ کس چیز کو کتنا جلدی اڈاپٹ کرتی ہے۔ تو یہ آپ یوں کہہ رہے بدقسمتی سے کہ ہم سے جب سے کام نہ کروایا جائے ہم اس طرح سے کام نہیں کرتے، تو یہ پالیسیز بنانا حکومت کا کام ہے، امپلیمنٹ کروانا حکومت کا کام ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس لیول کے اوپر کچھ اویئرنیس کیمپینز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے؟ کیونکہ جتنا ہم لوگوں کو اویئر کریں گے، کچھ ایسی تھاٹ پرووکنگ کیمپینز ہوں کہ جس میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہو کہ اگر آپ ماسک نہیں پہنتے ہیں تو یہ بیماریاں آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں، اور اس کی ورس کنڈیشن جو ہے، اس کی سب سے زیادہ بری صورتحال جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پھیپھڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے 8 بازاروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہمارے چوک گھنٹہ گھر کے ارد گرد لوگ بغیر کسی ہائیجین کا خیال رکھے، بغیر کسی ماسک کا خیال رکھے، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ گڑھ ہے جہاں سے بیماریاں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے، کیونکہ اب بیماریاں ویسی نہیں رہی ہیں کہ ایک شخص اگر بیمار ہے تو اپنے تک بیماری کو رکھتا ہے، اب ایک شخص بیمار ہوتا ہے وہ 10 لوگ مزید لوگوں کو بیمار کرتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم، میرے خیال میں اس کیمپینز کے اندر نا کچھ بری سے بری صورتحال دکھائیں، نعوذ باللہ، کہ یہ ہو سکتا ہے۔
کچھ ایسی موویز بنائی جائیں, کچھ ایسی ڈاکیومنٹریز بنائی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے دیکھیں یہ کام ہو سکتا ہے. اس کام کے اس سٹیج کے ہونے سے پہلے, حالات اس نہج پر پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو. بالکل صحیح بات کی آپ نے, ایبسلوٹلی رائٹ, کہ اس طرح کی کیمپینز کا آغاز کرنا چاہیے. لیکن آئی وڈ سے کہ جب کووڈ آیا تھا تو ہم نے بہت ساری کیمپینز شروع کی, لیکن پاکستانی پتہ نہیں کس ہم مٹی سے بنے کہ تب بھی ہم نے کوئی جو احتیاطی تدابیر تھی ان پر عمل درآمد نہیں کیا. تو ہم نے اتنا رش دیکھا بازاروں میں, مطلب وہ جو 1-2 گھنٹے کے لیے بھی لاک ڈاؤن میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کھلتے تھے تو اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. تو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ تربیت پر بات آ جاتی ہے کہ حکومت اس حوالے سے کچھ کر لے, اگر سختی کرنی ہے تو سختی کر لے, پھر جا کے کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب سختی کی جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ معاملات بہتر ہوتے ہیں. ادروائز ہم نے دیکھا ہے کہ ہم تو بس ٹھیک ہے, کوئی بیماری سے ہمارا وہ لینا دینا نہیں. اتنی ساری کیمپینز کووڈ-19 جب آیا تو شروع کی گئی, آگاہی مہم چلائی گئی, ماسک کے استعمال کے حوالے سے, کیسے بچتا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہوتی ہے, سارا کچھ کیا گیا. بٹ رزلٹ کیا نکلا کہ ہم نے اس کو, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ تھی کہ ہم اس اتنے کرائسس میں بھی بچ گئے کہ اتنے زیادہ ڈیمیج پاکستان کو کووڈ-19 میں نہیں ہوا, نہ وہ جانی ہوا اور نہ اتنا خاص کوئی مالی ہوا. کچھ اچھی پالیسیز تھی اس وقت کی گورنمنٹ کی, اس کی وجہ سے بھی, اور کچھ عوام نے تو خیر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, لیکن اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ ہم بچ گئے. لیکن اب چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں, ان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہوتی ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا فرض نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی امپلیمنٹ کروائے, کوئی گن پوائنٹ پر کروائے تو پھر کریں گے, لیکن پالیسیز بنانی چاہیے. پالیسیز ہوں گی تو ان کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور عوام ان کو فالو کرنے میں بھی کوئی دقت محسوس نہیں کریں گے. بالکل پالیسیز ہونی چاہیے, اور پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی بھی ہونی چاہیے. Exactly. یعنی یہ نہ ہو کہ جی پالیسی آج کچھ اور ہے, کل سی ٹی او کچھ اور آئے ہیں تو انہوں نے ہیلمٹ جو ہے اس کو لازمی قرار نہیں دیا, انہوں نے کہا جی ختم کر دیں. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی افسر جب ایک دفعہ تعینات ہوتا ہے, اس کی کچھ اور پالیسیز ہوتی ہیں, وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ میں آیا ہوں اس شہر کے اندر تو میرے یہ رولز ہیں, وہ عوام کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو نیا افسر آتا ہے تو پھر وہ ان رولز کو بریک اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ رولز صحیح نہیں تھے, اپنی پریزنس, وہ اپنی پریزنس دکھانے کے لیے ان رولز کو بریک کرتا ہے. کوئی سی ٹی او یا سی پی او یا آر پی او کو نئے آتے ہیں تو ان کے رولز جو نئے بنتے ہیں, ہمیں سننے کو ملتا ہے نئے آر پی او آئے ہیں, نئے سی ٹی او آئے ہیں, ان کے نئے رولز ہیں. تو وہ نئے رولز جو اس وجہ سے نہیں بنتے کہ پچھلے رولز اچھے نہیں تھے. تو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں فضیل نے بھی, جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں اور کامرس کی بیٹ کو دیکھتے ہیں, تاجروں کی بیٹ کو دیکھتے ہیں. فیصل آباد کے 8 بازاروں میں ان کا گھومنا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان کو بتایا تھا آج کے ٹاپک کے حوالے سے. فضیل السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فرسٹ آف آل تو ویلکم ٹو دا شو. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ماسک پہنانا, ہیلمٹ پہنانا, ان کو ایجوکیٹ کرنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں ہم ایزیلی لوگوں کو یہ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی یہ نقصان دہ ہے تمہارے لیے؟ کیوں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب, جو ہماری قوم ہے یا ہمارے شہری ہیں وہ اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ جو ایک قانون موجود ہے, پچھلے دنوں بھی اس پر بات ہو رہی تھی کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کروانا اس قدر مشکل ہو چکا ہے کہ لوگ تیار ہی نہیں. دیکھیں ہیلمٹ پہنیں گے تو اس سے یہ قانون بھی ہے کہ آپ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے. اس میں آپ کی سیفٹی, سب سے زیادہ آپ کی سیفٹی ہے خود کی. اگر آپ ہیلمٹ پہن کر موٹر سائیکل کی ڈرائیو کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں ہیڈ انجری کے. اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے سر میں چوٹ آ سکتی ہے اور جو آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی, ان کی جانب سے اس قانون پر عمل درآمد کروانے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. ایک لائسنس اور دوسرا ہیلمٹ. لیکن شہری تیار نہیں, الٹا اس پر تنقید کی جا رہی ہے. اگر دیکھیں کم عمر بچہ کو موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اس کے اوپر پرچہ دیا جائے تو یہ قانون کے اندر پہلے سے شامل تھا. یہ الگ بات ہے کہ پہلے کسی نے کوشش نہیں کی اس قانون کو عمل درآمد کروانے کی. اس پر اگر وہ عمل درآمد کروا رہے ہیں تو اس میں کسی دوسرے کا فائدہ نہیں بجائے کہ آپ کا خود کا فائدہ ہے, جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہے. اگر چلان کیا جاتا ہے وہ بے شک اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ کی جیب سے پیسے نکلوائیں, بلکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ اس دور کے اندر اگر آپ کی پاکٹ سے 2000 روپے جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اتنی مہنگائی ہے
تو میں 2000 جرمانہ کروانے کی بجائے اپنی سیفٹی بھی اس میں ہوگی، ہیلمٹ پہنوں اور ڈرائیونگ لائسنس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں تو وہ بھی بنواؤں۔ لیکن فضیل یہ دیکھیں نا کہ ہم جب پاکستان کے اندر ہوتے ہیں ہم ایزی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، ہم جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے دبئی کے اندر رولز کتنے اسٹرکٹ ہیں، ہم وہاں پہ جیسے ہم ان کی سرزمین کے اوپر لینڈ کرتے ہیں ہم ان کے رولز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں، ہم سیٹ بیلٹ بھی لگاتے ہیں، سارا ہم سب کچھ کرتے ہیں نا۔ دیکھیں بھائی صاحب، اگر آپ بیگانے ملک کے اندر جا کر یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں تو اپنے ملک کے اندر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ حیرانگی وہاں پر بات وہی ہے کہ پھر آپ کو اپنی زندگی کا احساس نہیں، آپ کو صرف ڈر ہے کہ وہاں پر پالیسیز بہت سخت ہیں، قانون بہت سخت ہے، اگر ہم اس کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہمارے خلاف تو ایکشن پھر یہ دو چیزیں ہیں نا، ایک عوام کی طرف سے بھی پرابلم ہے پھر، اور ایک جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی ذرا پالیسی ڈھیلی ڈالی بنا دیتے ہیں، کر لو گے فالو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو اٹس اوکے، یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے نا۔ بالکل یہ پھر وہ نہیں کرے نا ہونا 8000 درہم فائن کرے نا، پھر اس حساب سے ان کی سیلری کا فائن کرے وہ لگے پتہ۔ دیکھیں وہ وہاں پر جو انکم ہے لوگوں کی اس حساب سے فائن جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اس حساب سے رکھے گئے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر اس یہ وقت بھی ہے دیکھیں جو انکم ہے لوگوں کی اس پر حساب کیپٹا سے انکم بہت کم، 2000 روپے بہت زیادہ جرمانہ ہے، اور اب جو ایف آئی آر دی جاتی ہے کم عمر ڈرائیونگ پہ، لائسنس نہ ہونے پہ، تو یہ بھی الٹا تنقید کی جاتی ہے کہ دیکھیں بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ اگر دیکھیں بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا وہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے ڈرائیونگ کے دوران، تو وہ مستقبل خراب نہیں ہوتا؟ اگر خدا نہ خواستہ ہیڈ انجری ہو جائے تو آپ کی زندگی جانے کا خطرہ ہے، آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں، یہ بھی تو مستقبل، آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا۔ اور ایف آئی آر دینے کا مقصد یہ نہیں کہ مستقبل خراب کرنا ہے، ایف آئی آر دینے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں باور کروانا ہے کہ اگر آپ قانون کے اوپر نہیں چلیں گے، عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ قانون کے اوپر دیکھیں عمل درآمد کروانے کے لیے خاص طور پہ اس ملک کے اندر جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت جو سختی ہو رہی ہے اس سے بھی کچھ زیادہ ہونا بنتی ہے، کیونکہ ہم اگر دوسرے ملکوں کے اندر جا کر ان کے رولز کو فالو کر سکتے ہیں تو اپنے ملک کے اندر رہ کر ہم اپنی گورنمنٹ کے رولز کو کیوں فالو نہیں کر سکتے؟ بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ گھر سے باہر جاتے ہیں اور گھر کے چار دیواری کے باہر جو آپ کو انسٹرکشنز ملتی ہیں یا آپ کو ملے جی آپ نے یہاں ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے، ایسے رہنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے سونا ہے، ایسے جاگنا ہے، ایسے پانی پینا ہے، وہ فالو کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر آپ کا کیوس ہے، گھر کے اندر آپ کسی بھی چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، کوئی آپ کا رول نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ اپنی چار دیواری کے اندر پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم یہ حب الوطنی کا ایک سمجھ لے کہ ایک بہت بڑا سمبل ہے کہ ہمیں ارسلان دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اسی پر تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا میں۔ اچھا ارسلان، یہ تو ہوگی نا فزیکلی تھوڑی سی بات کہ فزیکل کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، اب تھوڑی مینٹل حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا کہ اس وقت ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ایسی کروڑوں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے میرے سے فائنینشلی بھی بہت بہتر ہے، یہ شخص میرے سے فزیکلی بھی بہت بہتر ہے، اس کا لیونگ سٹائل بہت اچھا ہے، تو ایک اینوی والا جو فیکٹر ہے نا وہ ہمارے اندر بہت آ رہا ہے، جس میں جیلسی اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا جس سے ہمارا مینٹل ٹرموائل جو ہے وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کا ہوسٹ شراز بٹ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بریک کے پہلے حصے میں ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے فزیکل ڈیمیج کی۔ فزیکل ڈیمیج ہے یعنی کہ آپ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈن اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا سر جو ہے وہ انجرڈ ہو سکتا ہے، اور ہیڈ انجری جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے انٹو دا انٹائر باڈی۔ اور اس کے بعد ہم نے بات کی ماسک کے حوالے کے، ماسک کے حوالے سے ہم جو کیمپینز چلاتے ہیں، ہم لوگ کوششیں کرتے ہیں حکومتی لیول کے اوپر، اداروں کے لیول کے اوپر، پرسنل لیول کے اوپر لوگوں نے ماسک تقسیم تک کی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ماسک کیوں نہیں پہن رہے ہیں؟ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اسموگ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ وائرل ہوا کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اپنا خیال نہیں رکھا اور ماسک کا استعمال نہیں کیا۔ تو فزیکل ڈیمیج سے بچانے کے لیے کس طریقے سے جو ہے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، اور اب تھوڑی سی کرتے ہیں ایموشنل اور مینٹل ڈیمیج کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ
रिपोर्टर्स मौजूद हैं, फजील अहमद मौजूद हैं, उनके साथ साथ अरसलान दौरानी मौजूद हैं। हम वो लोग हैं जिनकी ड्यूटी है कि सोसाइटी के अंदर एक अच्छा मैसेज ओपिनियन मेकिंग के हवाले से लोगों के ओपिनियन को मोल्ड करना, लोगों के राय को चेंज करना, क्योंकि जो हम दिखाते हैं टू सम एक्सटेंट पीपल फॉलो दैट, और लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों को प्रोवोक करें लोगों के माइंड के अंदर, ताकि लोग चीज़ पॉजिटिव और मुस्बत चीज़ों को फॉलो करें। और कुछ हैं मीडिया हाउसेस जो कि नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ पॉजिटिविटी के हवाले से हुई है और हम पॉजिटिव मैसेज हमेशा देते ही रहेंगे। तो आज बात करते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से और मेंटल टर्मोल का हवाले से। तो फजील ये बताएगा कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जितना एंजाइटी है, जितनी डिप्रेशन है इंटरनेट को लेके और इन तमाम चीज़ों को लेके, सोशल मीडिया को लेके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नौजवान लड़के जो हैं वो पिल्स के ऊपर चले गए हैं, गोलियाँ खाते हैं एंटी डिप्रेशन। और इस चीज़ों को रोकने के लिए हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें पर्सनल लेवल के ऊपर भी, और हमारे घर वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं उसमें, लेकिन उसके बावजूद वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी लोगों के अंदर पाया जाता है। लेकिन हमने देखा है कि जो बच्चा इस मेंटल टर्मोइल को लेके, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं कि जो कि बच्चे के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर नेगेटिविटी को प्रोवोक करती हैं टू सम एक्सटेंट। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए, उन चीज़ों के बावजूद, उनकी एग्जिस्टेंस के बावजूद, अगर कोई लड़का अपने मेंटल टर्मोइल को हरा के, एंजाइटी को हरा के बिस्तर से निकलता है, तो उसके अंदर वो हीरोइज्म है, उसके अंदर वो एक जिसे कहते हैं ना स्टार वाली फीलिंग है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट कोशिश जरूर करनी चाहिए। हाँ, वो हीरोइज्म उस तरीके से नहीं झलकता जिस तरह से एक बहुत बड़े स्टार का, लेकिन पर्सनल लेवल के ऊपर मुझे लगता है। तो ये किस तरह से हम मेंटल जो एंजाइटी है और मेंटल हेल्थ को किस तरह से हेल्दी किया जा सकता है? देखिए भट्ट साहब, जो आज का दौर है, सोशल मीडिया हर किसी की पहुंच में है, और जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ भी चीज़ ऐसी देखते हैं तो उसके बारे में हम खुद सोचना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि किसी के साथ शेयर करें। जब हम खुद चीज़ों को अपने ही दिमाग में सोचते हैं तो हमारा जो लेवल होगा, हम उस लेवल के ऊपर रहकर सिर्फ सोचेंगे। अब वो चीज़ के बारे में अगर हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे तो फिर वो तमाम जो नेगेटिविटी है वो हमारे दिमाग में आती जाएगी। अगर वो ऐसी चीज़ है कि जिसको हम देखकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए ये क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं कर सकता, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास क्यों नहीं ये चीज़, जब ये चीज़ें हम सोचते हैं तो इससे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ है वो डिप्रेशन की तरफ आपको लेकर जाती है। जब आप डिप्रेस होते हैं तो उसके बाद फिर आप खुद से हारना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर चलती रहती हैं। अगर ये सोशल मीडिया जो है, इससे पहले लोग होते थे कि अगर किसी को कोई मसला होता था, किसी ने कोई बात करनी होती थी, वो यारों दोस्तों के साथ बैठकर, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर या फिर बड़ों के साथ बैठकर गपशप होती थी। उसमें आपका वो सारा जो गुबार होता था आपके अंदर वो निकल जाता था। आप खुद को बड़ा इजी फील करते हैं जब आप किसी बैठक में बैठते हैं। हाँ, शेयरिंग से आपका वो सारा जो मवाद है वो निकल जाता है। अपने हद तक रखेंगे तो पता नहीं आपके कौन कौन से ओपिनियन होंगे। जब आप अपनी हद तक उसको रखेंगे तो वो फिर खतरनाक साबित होगा आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। आज के दौर में देखें जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप कुछ ऐसी मेडिसिन हैं डिप्रेशन की कि जिनका लोगों को पता ही नहीं होता था, वो सिर्फ डॉक्टर्स को उनका पता होता था। कोई एक आध पेशेंट आपको मिलता था कि ये फार्मेसी पे मिलती भी नहीं थी। बिल्कुल। और अब आप जाकर देख लें कि हर इलाके में, छोटे से छोटे इलाके में, छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के ऊपर आपको तमाम मेडिसिन जो डिप्रेशन की हैं वो मिलेंगी, अच्छी कंपनीज की मिलेंगी। कि अब इस वक्त डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इसकी बड़ी वजह यही है, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ें देखकर वो जब आप खुद में अपने तक उनको महदूद रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते और खुद पे ये चीज़ सवार कर लेते हैं कि ये वो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये चीज़ उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है।
تو ان چیزوں سے آپ کا جو وہ دماغ ہے وہ اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے اور نیگیٹو وائبز جو ہیں وہ پھر آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیل احمد اور اس کے ساتھ ساتھ ارسلان دورانی. ارسلان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. ارسلان جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ایک اچھا میسج, اچھا پیغام اور پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں اور پازیٹیو سائڈ دکھائیں, کیونکہ نیگیٹیوٹی بہت لوگ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. ایک شخص جو ہے وہ اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے اور اپنی بیگم کو, نئی بیگم کو, اس کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے, وہ لگژریز نہیں دے سکتا کہ جو کہ ایک امیر دے سکتا ہے یا ایک فائنینشلی جو اسٹرانگ بندہ دے سکتا ہے. تو اس نے اپنی وائف کو کچھ اس کی برتھ ڈے کے اوپر بڑا مہنگا ڈائمنڈ رنگ دیا اور ساتھ میں بلونز دیے اور ساتھ میں اس کو پکچر دکھانے لے کے گیا, اور یہ سارا اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا ٹک ٹاک سا بنا کے یا ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی کہ اٹس مائی وائفس برتھ ڈے, اور یہ میں پہلی برتھ ڈے, اور پہلی برتھ ڈے کے اوپر میں نے اپنی وائف کو ڈائمنڈ رنگ دی ہے. اور یہ جب ایک وائف دیکھتی ہے تو اس کے دماغ میں بھی آتا ہے میرا ہسبینڈ تو نہیں دے سکا مجھے, یہ آتا ہے ذہن میں, اور ایک ہسبینڈ کے ذہن میں آ گیا یار میں نہیں دے سکا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں یا ایک اچھے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں, اچھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, اچھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, اچھے گھر میں رہتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کی ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کریں. کئی لوگ اس کو کسی طرح سے لیں گے, کئی لوگ کسی طرح سے لیں گے, اور کئی لوگ بیچارے کسی اور طرح سے لیں گے اس کو. تو ان چیزوں, لیکن یہ چیزیں ہیں, اب ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے ہمیں بینگ اے رپورٹر, کون سے ایسے پیغام, کون سے ایسے تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر ورکنگ کرنے کے ضرورت. دیکھیں شراز بھائی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے یا جس کو ہم اسٹیٹس کہتے ہیں, اس کا بڑا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے, اور وہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ لوگوں پر پڑتا ہے وہ لوگوں کو آئسولیشن کی طرف لے کر جاتا ہے, اور آئسولیشن سے کیا ہوتا ہے, انگزائٹی اور احساس کمتری کی وجہ سے انگزائٹی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اب ایک ریل چل رہی ہے, جیسا آپ نے بھی بات کی, وہ وائف نے دیکھی کہ فلاں کا ہسبینڈ جو اس کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے, میرے ہسبینڈ یہ کچھ نہیں کر پا رہا, اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہے, وہ چیزیں میٹ نہیں کرتی. اب سوشل میڈیا پر کیا ہے کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں, تو ہر بندے کی وہاں پر ریچ ہے. اب ایک جھونپڑی میں بیٹھا شخص بھی موبائل فون سے ریچ رکھ رہا ہے ایک بہت بڑے بنگلے میں رہنے والے, تو یہ جو اتنا بڑا ایک فلکچویشن ہے, ہاں ایک ڈفرنس ہے, تو اس ڈفرنس کو میٹ کرنا وہ ریالٹی بیسڈ چیزیں وہ ایسے پاسبل نہیں ہوتی. لیکن سوشل میڈیا پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم میٹ کریں, وہ میٹ کرنے کے چکر میں ہم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, آئسولیٹ سے انگزائٹی سے پھر ڈپریشن, اور یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہاں پر کیا جا سکتا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا استعمال کریں, اس کا استعمال ہونا چاہیے, لیکن جو پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن ہوتی ہے, جو ایک کمیونٹی میں بیٹھ کے کمیونیکیشن ہوتی ہے, مطلب ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کمیونیکیشن کر رہے ہیں, اس کا کوئی حل نکلے گا. لیکن جو کمیونیکیشن سوشل میڈیا پہ آن لائن ہوتی ہے وہ جو پریزنس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے, ون سائیڈڈ سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہے, ون سائیڈڈ بھی ہوتی ہے. یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے کہ ہم ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. اور کیونکہ انسان ہیومن نیچر ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان جب انسان کے ساتھ بات کرتا ہے, شیئر کرتا ہے اپنی چیزیں, وہ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہو, بڑی سے بڑی پریشانی ہو, تو اس کو ایک ریلیکس فیل کرتا ہے, وہ اپنی باڈی میں کچھ پازیٹیو چیزیں محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے اپنے فلاں دوست کے پاس میں بیٹھا ہوں. تو وہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی جانب سے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہم کال کر لیتے ہیں, کال یہ ہوتا, ہم کمیونٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم دوستوں کی کمپنی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم اس میں موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں ایک فرینڈ سرکل کے اندر ایٹ لیسٹ ایک چیز کو رول بنا لینا چاہیے کہ ہمارے اس فرینڈ سرکل کے اندر جب تک ہم 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے آپس میں ایک ساتھ موجود ہیں موبائل فون استعمال نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ رول ہم ہر جگہ بنا لیں. تو مجھے یاد ہے کہ میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے اپنے گھر میں رول بنایا تھا, ایک باسکٹ رکھی ہوئی تھی, گھر کی انٹرنس پہ ایک باسکٹ تھی. تو میں نے پوچھا باسکٹ کس لیے, کہتے سر اپنا فون یہاں پہ رکھ دیجیے, ہمارے گھر میں فون یوز نہیں ہوتا. وہ دیکھیں لکھا ہوا the mobile phone is prohibited in our house. تو یہ this is a good idea. مجھے لگا کہ یار یہ آپ گھر سے باہر نکلو, جس طرح مرضی فون یوز کرو. ہمارے گھر میں فون یوز نہیں ہوتا کیونکہ ہم گھر میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں, آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو جہاں جس گھر میں آپس میں کمیونیکیشن زیادہ ہے جیسے آپ نے بتایا, ادھر یہ مینٹل ٹرموائل اور انر ڈپریشن اور یہ انزائٹی, یہ چیزیں کم ہیں.
تو ہمیں میرے خیال میں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور جنگی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے. تو فضیل اس پہ آپ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ یہ جو کمپنی دوستوں کی یہی کتنی ضروری ہے. دیکھیں واٹس ایپ جیسے دوستوں کی کمپنی کی بات ہو رہی ہے، جیسے ارسلان نے کہا کہ جو کسی سے اپنے دوست سے بات شیئر کر کے وہ خود کو ایزی فیل کرتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ کسی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی پریشانی اس کو لاحق ہے، اس کو کسی پریشانی کا سامنا ہے، اگر وہ اپنے کسی دوست سے اس کو شیئر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی پازیٹیوٹی ہے، اس کو یہ امید ہے، اس نے وہ امید نہیں چھوڑی کہ یہ حل ہو سکتی ہے. اور ایک بندہ وہ کہ جس کو چھوٹی سی پریشانی ہے اور وہ کسی سے شیئر نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمت ہار چکا ہے، اس کے اندر نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے، وہ ہر بات کو یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی حل نہیں، بس یہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں میں فرق ہے کہ آپ جب تک اپنے آپ کو اس دھلاسے کے اوپر رکھتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے کہ ہر چیز کا حل موجود ہے. یہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی پریشانی آ جائے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے، اگر حل نہیں بھی ہے تو آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس پریشانی سے آپ کو اس طرح گزار لیں گے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی اس طرح کی پریشانی. بالکل، اسے کہتے ہیں کہ شیئرنگ از کیئرنگ. شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ارسلان دورانی موجود ہیں. گفتگو ہم نے کی فزیکل ڈیمیج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کر سکے، اپنا خیال نہیں رکھ سکے، جس کی وجہ سے فزیکل ڈیمیج جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس میں ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے ہیڈ انجریز ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، ماسک نہ پہننے کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایموشنل ڈیمیج اور انر ٹرموئل کے حوالے سے گفتگو کی کہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. اب ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں فیصل آباد کے حوالے سے، فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، فیصل آباد کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے. تو جاتے جاتے میں ارسلان آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فیصل آباد کے اندر آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ فیصل آباد میں کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں، کون سے ایسے ترقیاتی منصوبے ہیں جو کہ دیر اینڈ دین فوری طور پر ہو جانے چاہیے اور بہت زیادہ ضرورت ہے فیصل آباد کو ان کی، اور کون سے ایسے ہیں جن کو بھی تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جائے تو خیر ہے؟ دیکھیں، صحت اور تعلیم دو ایسی چیزیں ہیں جن پر میں کہتا ہوں بہت جلد کام شروع ہونا چاہیے اور پایہ تکمیل تک بھی پہنچنا چاہیے. تو اسی حوالے سے الائڈ اسپتال 1 میں جو کام ہو رہا ہے بڑا تیزی سے جاری ہے، اور اس سے جو نئی عمارت ہے وہ بھی بن رہی ہے، ساتھ ساتھ اس کی مرمت کا کام بھی کیا جا رہا ہے، او پی ڈیز پر کام ہو رہا ہے. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا شہریوں کو، نہ صرف شہریوں کو بلکہ دیگر اضلاع سے جو الائڈ اسپتال میں آتے ہیں ان کو بھی ہوگا. تو یہ ایک اچھا پروجیکٹ جو کہ کرنٹ گورنمنٹ نے جو کہ نگران سیٹ اپ اس نے شروع کیا ہے اور بڑا تیزی سے جاری ہے، اور اس کا بڑا فائدہ. پھر روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کافی ہمیں کام دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت سارے روڈز جو ان پر کام جاری بھی ہے، اور شہر میں ٹریفک کی اتنا زیادہ رش ہو چکا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ مخصوص پوائنٹس ہیں جہاں پر انڈر پاسز کی ضرورت تھی. تو اسی سلسلے میں ایک انڈر پاس بنایا جا رہا ہے، اس پر بھی کام تیزی سے جاری ہے. عبداللہ پل انڈر پاس جو ہے وہ کام تیزی سے جاری ہے. تو اس سے ایک بہت بڑا جو ٹریفک کا ایک رش ہوا کرتا تھا ہمیں ڈسپرس ہو جائے گا، ہاں اس میں کمی آ جائے گی. پھر یہ ہے کہ دیگر جو چھوٹے بڑے روڈز ہیں انٹر سٹی مختلف کالونیوں میں ہیں جو کہ گورنمنٹ اون کر رہی ہیں، تو وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت چھوٹے لیول پر ہے، اس کو مزید اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اب انتخابات آ رہے ہیں تو امید یہ لگائی جا سکتی ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی، نیا سیٹ اپ آئے گا، وہ فیصل آباد جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اس کے انفراسٹرکچر کے مسائل ہوں گے یا دیگر جو مسائل چلے آ رہے ہیں ان کے حل کے لیے کوئی بہتر پالیسی کے ساتھ آئے. اور جو ووٹر یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں، یہاں پر ہم نے انفارمیشن منسٹرز بھی دیکھے ہیں، اور ایک بہت بڑی کھیپ یہاں سے نکل کر کے جاتی ہے رہنماؤں کی، سیاستدانوں کی، جو کہ اسمبلیوں میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو انتخابات آ رہے ہیں تو ہوگا یہ کہ جو ڈیولپمنٹ ہے فیصل آباد کی جس لیول کی ہونی چاہیے، مطلب کہ آپ نے مانچسٹر سے کمپیئر تو کر دیا، اب ویسا انفراسٹرکچر، اب ویسی سہولیات بھی یہاں کے شہریوں کو ملنی چاہیے. 50 دن رہ گئے ہیں انتخابات میں اور ایسے انتخابی دنگل میں. تو اس 50 دن کے اندر جو الیکشن کیمپینز ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اس طریقے سے جاری تو ہیں، لیکن جس طرح سے ہونی چاہیے کہ 50 دن پیچھے باقی رہ گئے اور
آج election کل کے ذات updates. نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، 22 تک یہ جمع ہوں گے، پھر 30 تک اسکروٹنی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. تو ابھی تھوڑا سا نا ایک جو اس دفعہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ایک یہ ہے کہ ایک انسرٹینٹی کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ کئی سیاسی پارٹیاں اس میں داخل نہیں ہیں اور پھر الیکشن تھوڑے سے لیٹ بھی ہو گئے، تاخیر کا شکار بھی ہوئے. بہرحال گفتگو بہت اچھی رہی. ارسلان آپ کا بہت شکریہ. ارسلان دورانی ہمارے ساتھ موجود تھے، فضیل احمد موجود تھے، دونوں کا بہت شکریہ. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی CTR 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کا تعارف آپ کو کرواتا ہوں، اس کے بعد ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں تنویر صاحب، جو کہ چیئرمین ہے فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے اور سابق سینئر نائب صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، کیسے ہیں؟ خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بس بائی چانس کہہ لیں کہ ان دنوں میں آپ سے وہ فریکوینٹلی ملاقات نہیں ہو سکتی جیسے پہلے ہوتی تھی. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. چلیں میاں صاحب، ہم تھوڑا سا ادویات کے اوپر سے، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں ادویات کے حوالے سے، تو اس سے ہی گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کچھ ادویات ہیں جو کہ شارٹ ہیں، جس میں خاص طور پر جو انسولین ہے اس کی پرائسز بھی بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں. بلیک میں مل رہی ہیں، 350 سے ملنے والی 1000 میں چلی گئی ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ ایک بیسک نیڈ جو ہے وہ کب تک اویلیبل ہوگی؟ اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج کل مختلف چیزوں کی جو شارٹیج ہے وہ چل رہی ہے. کچھ تو پچھلے دنوں میں جب ہمارے فارن ریزروز کے اوپر برڈن آیا تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی تھیں ان میں جو امپورٹ تھی اس کے اوپر کافی حد تک جو پابندیاں لگ گئیں، جس کی وجہ سے امپورٹ میں چونکہ ہمارا جو را میٹیریل ہے سارے کا سارا باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، تو اس لیے مختلف ادویات کی مینوفیکچرنگ یونٹس کو جو ہے مشکلات پیش آنی شروع ہو گئیں. وہ را میٹیریل امپورٹ نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ آگے ظاہر ہے جب را میٹیریل نہیں ہوگا تو کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ تیار نہیں کی جا سکتی. تو جیسا کہ اسپیشلی آپ نے انسولین کے حوالے سے بات کی، تو انسولین کی شارٹیج کی بھی یہی وجہ تھی، معاملہ یہیں سے شروع ہوا تھا. ہمارے ملک میں 3 کمپنیز ہیں جن کی انسولین اس وقت یوز ہو رہی ہیں. اس میں ایک للی تھی جو سب سے پرانی کمپنی یہاں پہ چل رہی تھی، اس کے بعد ایک نوو نارڈسک ہے، اور ایک ہماری لوکل کمپنی جو یہاں پہ مینوفیکچر کر رہی ہے وہ گیٹس فارما ہے. تو انہی مشکلات کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ایک فورن کمپنیز جو ہیں ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور جب ان کو ایک اچھا فرینڈلی ایٹماسفیئر کسی بھی ملک میں نہ ملے تو ان کے لیے بزنس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو للی نے آلموسٹ جو اپنا بزنس تھا یہاں سے کافی حد تک جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا. تو اس کی وجہ سے جو مین جو ایک فیڈ کر رہی تھی ہماری مارکیٹ کو انسولین، اس کی ہمارے ملک میں شارٹیج ہو گئی. تو اس کی وجہ سے جب دوسری کمپنیز کے پروڈکٹس کے اوپر پریشر آیا تو ظاہر ہے پھر وہ بھی مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ انسولین کا پرابلم ابھی بھی چل رہا ہے کافی حد تک. کوئی برانڈ اس کا مل جاتا ہے، کوئی نہیں ملتا. تو اسی طرح باقی ادویات کے حوالے سے بھی ہے، لیکن اب پہلے سے پوزیشن کچھ بہتر ہوئی ہے، ابھی بالکل بہتر نہیں کہہ سکتے. ابھی بھی بہت ساری ادویات جو ہیں اسپیشلی جو امپورٹ والی ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہیں. تو یہ امپورٹ کا معاملہ کب سالو ہوگا؟ آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں، آپ ٹیکسٹائل کو اٹھا کے دیکھ لیں، ٹیکسٹائل کی بھی صورتحال ہے. ٹیکسٹائل کے اندر 3 کروڑ کی مشینری ہے، وہ صرف 1 لاکھ کے پرزے نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑی ہے، جس کی وجہ سے مزدوروں کا چولہا ٹھنڈا ہے، کام نہیں ہو رہا، پروڈکشن نہیں ہو رہی، ٹائم پہ ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے اب ہم نے امپورٹ کو تو بند کیا، بین کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے امپورٹ بحال بھی کی. اسٹیٹ بینک نے، ہم نے دیکھا ایک لسٹ آئی تھی اس کے اندر، لیکن اس میں کچھ کاسمیٹکس کی چیزیں تھی، جانوروں کے کھانے کے بسکٹس تھے، کتے کے کھانے کے بسکٹس تھے، اور اس طرح کی چیزیں جو ان کی امپورٹ بحال کر دی گئی، جو انیویٹیبل چیزیں ہیں جن کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے ملک کے اندر. میرے خیال میں وہ چیزیں ایکسیپشنل رکھنی چاہیے تاکہ ایک تسلسل ڈسٹرب نہ ہو. تو بٹ صاحب اصل میں جو پالیسیز میڈیا پہ اناؤنس ہوتی ہیں وہ ایکچولی اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی.
ابھی پچھلے دنوں میں فیصلہ چیمبر میں آپ بھی وہیں پہ موجود تھے، وہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ بھی جتنی امپورٹرز کی کمپلینٹ تھیں، ایکسپورٹرز کی کمپلینٹ تھیں، وہ اسی حوالے سے تھیں کہ جو پالیسیز میڈیا پہ اناؤنس کی جاتی ہیں، جو گورنمنٹ بظاہر پالیسیز دیتی ہے، بینک جو ہیں اس طرح سے وہ بزنس مین کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، وہ ان پالیسیز کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے۔ تو میڈیا پہ تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی یہ چیز کھول دی گئی ہے، یہ اوپن لسٹ میں آ گئی ہے، اس کو آپ فریلی امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایل سی کھلوانے کے لیے بینک میں جاتے ہیں تو مختلف قسم کی ریسٹرکشنز، مختلف قسم کے ان کے معاملات میں ان کو الجھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ایل سی ان کی ایک مہینے میں مطلب میچور ہونی ہوتی ہے، اس کو وہی چیز کو امپورٹ کر کے اپنے پورٹ سے کلیئر کروانے میں ان کو 4-5 مہینے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو کاسٹ ہے مینوفیکچرنگ امپورٹنگ کاسٹ وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور ویسے بھی جب ایک چیز ٹائملی اویلیبل نہیں ہوگی تو اس سے بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹائل کا معاملہ ہے کہ اگر ایک معمولی سا پارٹ بھی کسی مشینری کا وہ امپورٹ نہ کر سکیں اور ساری کی ساری مشینری اس کی وجہ سے بند ہو جائے تو پھر ظاہر ہے ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہتر تو نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح۔ باقی جب تک گورنمنٹ کی طرف سے اس معاملے میں انڈسٹری کو دوسرے چیزوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے انڈیویجول اپنے طور پہ تو اس کو حل نہیں کر سکتے، اور یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو آئیڈیل سچویشن آپ کو کیا لگتی ہے؟ آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ امپورٹ بحال ہو جانی چاہیے، پارشلی ہو جانی چاہیے؟ کون کون سی ایسی آئٹمز ہیں جو کہ آ جانی چاہیے؟ دیکھیں اصل میں اگر ہم سیدھا یہی کہیں کہ جی امپورٹ بحال ہو جانی چاہیے یا امپورٹ کی فریلی اجازت دے دینی چاہیے، تو ظاہر ہے جب تک ہمارے پاس فارن ریزروز نہیں ہوں گے یا وہ بہتر نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ امپورٹ کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یہ تو مطلب اسی طرح یہ چلے گا، دونوں چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلانا پڑے گا۔ تو پہلے تو گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز دینی چاہیے جس سے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکے، ہمارے فارن ریزروز بہتر ہو سکے۔ امپورٹ تو ہم لوگ پھر ہی کر سکیں گے کہ اگر ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے اور ہم چاہیں کہ ہم امپورٹ کر لیں تو ظاہر ہے ہم امپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گورنمنٹ کو اسی وجہ سے پابندیاں لگانی پڑتی ہیں۔ اب جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بھی دن بدن، ابھی بھی صبح میں دیکھ رہا تھا رپورٹ جو آ رہی ہے کمپیریٹیولی ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی، رپورٹ جو آ رہی ہے باقی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی وہ دن بدن کم ہو رہی ہے، اور جب وہ ہماری ایکسپورٹ کم ہوگی، ہماری فارن ریمیٹنسز کم ہوں گی، اور پھر اگر ہمارا انحصار قرضوں پہ ہی رہے گا، یا ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 350 ملین ڈالر آج وہ ورلڈ بینک نے سینکشن کیے ہیں ہمارے لیے، تو وہ ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ جی ہمارے لیے قرضہ سینکشن ہو گیا۔ مطلب اگر ہمارا انحصار انہی چیزوں پہ رہے گا اور ہم قرضوں پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو پھر ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہونے کے چانسز اتنے ہی کم ہیں، اور جب ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی، ہمارے فارن ریزروز بہتر نہیں ہوں گے تو پھر امپورٹ پہ بھی اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ پابندیاں رہیں گی، اور ہمیں مختلف سیکٹرز میں اسپیشلی جیسے ادویات ہیں، باقی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، مشینری کے پارٹس ہیں، مطلب جو ضروری جو فرسٹ پرائرٹی پہ ہماری ہونی چاہیے، ان چیزوں کے حصول میں بھی ہمیں جو مشکلات کا وہ سامنا ہے وہ رہے گا، اور اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے گورنمنٹ کو ہی کوئی نہ کوئی اسٹیپ آگے لینا پڑے گا۔ اب اس کے مطابق ہی پھر باقی لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش اپنی۔ بالکل ظاہری بات ہے کہ ہی از اے بزنس مین، اور بزنس مین ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ماحول جو ہے وہ سازگار ہو، اور ماحول سازگار ہونے کے لیے جو گورنمنٹ لیول کے اوپر پالیسی میکنگ ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ آپ لوگوں کو لوپ میں بھی لیں۔ میرے خیال میں انڈسٹریلسٹ کو، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ڈیل کر رہے ہیں ان تمام صورتحال کو، تو ان کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہے۔ یہ اگر فیصلہ کریں گے تو اس کے آنے والے 6 مہینے بعد کیا ہوگا، اگر یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آنے والے 6 مہینے میں ریزلٹس کیا ہوں گے۔ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو اعتماد میں لینا بھی، چونکہ آپ کی ایسوسیشنز ہیں، آپ کی ایک ایپیکس باڈی ہے، چیمبر ہے، اس کے بعد دیگر ایسوسیشنز ہیں، آپ کی ایسوسیشنز کو بھی لوپ میں نہیں لیا جاتا۔ پالیسی بنائی جاتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے آپ کے لیے 5 سالہ پالیسی یہ ہے، اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں سر یہ تو پالیسی صحیح نہیں ہے، اس کے اندر تو یہ فالز ہیں، یہ پروز ہیں، یہ کونز ہیں۔ بس اصل میں یہی تو چیز ہے کہ ہمارے چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی، ہماری ایسوسیشنز کے پلیٹ فارم سے بھی ہمیشہ ہی یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے
جب بھی کسی سیکٹر کے لیے کوئی بھی پالیسی بنائی جائے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو، چاہے وہ سینٹرل لیول پہ ہو، تو اس میں اس سے متعلقہ جو بھی ایسوسیشنز ہیں، جو بھی چیمبرز ہیں، ان کو ساتھ لوپ میں لے کے، تو ظاہر ہے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے بہتر اپنے جو پرابلمز ہیں ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور ان کا جو بہتر سے بہتر سلوشن ہے وہ بھی وہی لوگ دے سکتے ہیں۔ جیسے میرا تعلق فارماسوٹیکل سے ہے، تو فارماسوٹیکل کے حوالے سے یقیناً میں دوسرے لوگوں سے جو ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں یا جو ویسے صرف ایجوکیشن حاصل کر کے کسی اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے بہتر اپنے معاملات کو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ جو ایکسپیرینس ہے بندے کا اس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ایجوکیشن بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن ایجوکیشن کے بعد بھی جب تک آپ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں کام نہیں کرتے، اس فیلڈ میں ان ہو کے اس کے پرابلمز کو ڈیپلی نہیں دیکھتے، آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو صرف ایجوکیشن حاصل کر کے سیٹوں پہ بیٹھ جانے سے ان چیزوں کے معاملات کو بہتر چلانے کے جو طریقے ہیں وہ نہیں بندہ سیکھ سکتا یا نہیں اس کو آپ کا عہدہ پلس بزنس مین کا ایکسپیرینس، بالکل یہ دو چیزیں جب مل جائیں تو ریزلٹس میرے خیال میں بڑے زبردست ہیں۔ وہ جو ریزلٹ ہیں اس کے آپ کو بہتر ملیں گے۔ بالکل، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہدوں پر فائز جو ہیں وہ سپوزلی کوئی اسٹیل مل آنر ہے، وہ شوگرز کے لیے، فارماسوٹیکل کے لیے پالیسیز اگر بنائے گا تو وہ اس طریقے سے بہتر پالیسیز شاید نہیں بنا سکے گا، اور بہت ضروری ہے کہ پالیسی میکنگ میں جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں ان کو لوپ میں ضرور لیا جائے، ان کو بتایا جائے آپ کے لیے ہم یہ پالیسی بنانے جا رہے ہیں، کیا یہ درست پالیسی ہے، پھر آپ اس کے اندر ایڈیشن کر دیں کہ اس کے اندر یہ تبدیلیاں لے آئیں، تو پھر میرے خیال میں پالیسیز بہتر بنائی جا سکتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، میاں تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک جی، سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں تنویر صاحب اور ہم گفتگو کر رہے ہیں امپورٹ بین ہونے کی وجہ سے کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ پائل اپ ہو رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے، صنعت کاروں کے لیے، اور گوئنگ فارورڈ کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جنرل پبلک کے لیے، کیونکہ اینڈ یوزر جو ہے وہ عوام ہے اور عوام پھر ڈسٹرب ہوتی ہے، تو حکومت کو ایک ایسی پالیسیز تیار کرنی چاہیے، ایسی پالیسیز بنانی چاہیے، تو یا تو ایٹ لیسٹ پالیسیز بناتے ہوئے اسٹیک ہولڈرز جو کہ کاروباری حضرات ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ جو مسائل ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہوں اور بہتر طریقے سے چیزیں ایڈریس ہوں۔ جب چیزیں بہتر طریقے سے ایڈریس ہوں گی تو پھر ان کے نتیجے جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے اور وہ ڈیزائربل ہوں گے۔ ہم پالیسیز بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد 6 مہینے بعد وہ پالیسیز چلتی نہیں ہیں، پھر اس میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، اس سے آپ کے پھر جو ظاہری بات ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر وہ ریجن میں دوسرے ممالک کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب، کاروباری حالات کیا نظر آ رہے ہیں؟ آنے والے الیکشنز بھی سر پر ہیں، جو تاجر ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، جو صنعت کار ہیں، ان کی توقعات کیا ہیں آنے والی گورنمنٹ سے؟ دیکھیں، توقعات تو ان کی ظاہر ہے ہر آنے والی جو حکومت ہے اس سے ہوتی ہیں، لیکن وہ پوری کس حد تک ہوتی ہیں، اس کے جو تجربات ہیں نا وہ کچھ اچھے نہیں رہے پچھلے دور میں بھی، تو ابھی تک تو خیر اتنی انسرٹینٹی ہے کہ لوگوں کو، شاید میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ 50% لوگوں کو ابھی تک شاید یہی یقین نہیں ہے کہ الیکشن بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا آنے والے دنوں میں اس ملک میں حکومت کا جو نقشہ ہے وہ کیا ہوگا، کون سی پارٹی حکومت میں آئے گی، ایک دن کوئی چیز نظر آتی ہے تو 2 دن کے بعد کچھ اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی وہ چینجز اوور نائٹ آ رہی ہیں تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ باقی بھی سیاسی ماحول بھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کا ہے، اس کے حوالے سے خیر ہم زیادہ کیا بات کریں گے، پولیٹکس تو اپنی جگہ پہ اپنے راستے بنا رہی ہے، جس طرح سے بھی جو بھی کچھ ہوگا، عدالتیں بھی اس میں کچھ اپنا رول پلے کر رہی ہیں اور باقی معاملات بھی سارے چل رہے ہیں، تو ہم تو دعا گو ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے جو وہ بہتر ہو، اور جو بھی گورنمنٹ آئے۔ دیکھیں، ہم یہاں پہ چونکہ سیاست کے لیے تو سیاست کی بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، آج ہمارا پروگرام دوسرے حوالے سے ہے، تو جنرلی تو ہم لوگ یہی دعا گو ہیں کہ جو بھی حکومت آئے، کسی بھی پارٹی کی آئے، وہ اس ملک کی بہتری کے لیے، ان ہماری لوگوں کی بہتری کے لیے جو وہ کام کرے، وہ ایسی پالیسیز لے کے آئے کہ لوگوں کے لیے جو زندگی گزارنا ہے وہ آسان ہو جائے۔ ابھی کے جو حالات ہیں ان کو تو دیکھ کر واقعی ہی رونا آتا ہے
کہ ایک عام آدمی جو مطلب جس کو آپ کہہ لیں کوئی 50,000 روپے سے بھی اوپر گو ان کی تعداد بہت کم ہے ہمارے ملک میں جو لوگ 50,000 روپیہ بھی کما رہے ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر اتنے بھی کمانے والے بندے کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. جتنے یوٹیلیٹی بلز آج کل آ رہے ہیں, جس طریقے سے باقی چیزوں میں جو گروسری جس طرح سے مہنگی ہے, سبزی فروٹ باقی مطلب سبزی فروٹ والی بات تو خیر چھوڑ دیں, غریب آدمی کے لیے کھانا وہ تو مشکل ہے. دال خریدنا مشکل ہوگا, دال کھانا مشکل ہے, یوٹیلیٹی بلز دینے مشکل ہیں, بہت سارے لوگوں سے بل نہیں دیے جاتے, باقی کام نہیں کیا جاتا. تو جو لوگ میجورٹی ہماری جو ہے مطلب 50, 60, 70% لوگ تو 50,000 سے بھی کم کمانے والے ہیں. تو ان لوگوں کا گزارا کس طرح سے ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم لوگ شاید اتنا بہتر نہیں کر سکتے کہ جو لوگ اس حال میں سے گزر رہے ہیں تو وہی زیادہ بہتر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے. تو فی الحال تو آنے والے دنوں میں بہتری کی کوئی اتنے چانسز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے, کیونکہ سر دست تو جو پالیسیز چل رہی ہیں ابھی سٹیٹس کو والی صورتحال ہی ہے. اور زیادہ ہماری حکومتوں کا انحصار بھی انہی چیزوں کے اوپر ہے کہ ہمیں فلاں ملک سے اتنے $1 بلین مل جائیں گے اور فلاں ملک سے اتنے $1 بلین مل جائیں گے تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. اور جب سوچ یہ ہو کہ کسی کے قرضوں سے ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو میرے خیال میں وہ پھر حالات بہتر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں. اس کے لیے پریکٹیکلی ہمیں خود پہ ہی انحصار کرتے ہوئے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سوچنا چاہیے. اور اس کی طرف جو ہماری جو جتنی بھی حکومتیں ہیں, موجودہ حکومت تو چلیں ایک انٹرم سیٹ اپ پہ چل رہی ہے, وہ اقدامات تو اسی طرح سے کر رہی ہے کہ شاید وہی آگے کنٹینیو کرے. تو لیکن ابھی پھر بھی کچھ اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ بنانی چاہیے جس سے ہم لوگوں کا اپنے اوپر جو انحصار ہے وہ زیادہ ہو اور اپنے حالات کو جو بہتر کرنے کے لیے ہماری ڈپینڈنسی فورن لونز کے اوپر نہ ہو, ہماری اپنی چیزوں کے اوپر ہو, تو شاید ہمارے حالات بہتر ہونے کی کوئی امید پیدا ہو جائے. تو باقی بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں تو لوگ زیادہ الیکشن کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اب آگے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارٹیاں اپنا منشور دیں گی یا دینا شروع کر دیا غالباً, تو منشور میں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بینگ اے بزنس مین, بینگ اے ریپرزنٹیٹیو آف فیصل آباد چیمبر, آپ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہوگی کہ انڈسٹری کے لیے, خاص طور پر فیصل آباد کے لیے ہمیں یہ پالیسی دے دی جائے, خدا رہا ہماری بجلی کے پرائسز کم کر دیے جائیں, یا کون سے ایک ایسی ڈیمانڈ ہے یا کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے؟ انڈسٹری کے لیے تو سب سے زیادہ جو چیز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ ان کے بجلی اور گیسز کے بل ہی ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ اگر یہ کنٹرول میں آ جائیں, یہ ان کے لیے بیئریبل ہو جائیں, تو میرے خیال میں انڈسٹری کی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے. اور ابھی بھی ہم لوگوں کو تو بخوبی اندازہ ہے اور ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ فیصل آباد میں تقریباً 40 to 50% جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت بند ہو چکی ہے, اور باقی جو ہے وہ بھی اپنی فل کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی. ان لوگوں نے بھی اپنی جو پروڈکشن ہے وہ کم کر دی ہے, کسی نے 3 شفٹوں سے 2 شفٹوں پہ آ گئے ہیں, جو 12 گھنٹے کام کر رہے تھے وہ 8 گھنٹے پہ آ گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہماری بے روزگاری جو ہے وہ بڑی ہے. یا جو بے روزگاری اگر نہیں بڑی تو جو اگر لیبر کو وہ ابھی انہوں نے نہیں بھی نکالا تو لیکن ان کی جو سیلریز بڑھنے کے چانسز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں, جو دوسری فیسلٹیز ہیں, وہ بھی ظاہر ہے وہ انڈسٹری جب وہ خود نہیں کما رہی ہوگی تو وہ لیبر کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گی. گورنمنٹ ابھی اپنا جو منیمم ایک سیلری ویجز انہوں نے مقرر تو کیے ہوئے ہیں کہ جی 32,000 روپے جو ہے وہ ہر کم از کم جو لیبر کو دیے جائیں, لیکن وہ بھی بہت ساری انڈسٹری دینے کے قابل نہیں ہے, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے بھی مزدور کو جو ہے وہ دے سکے. تو اگر انڈسٹری کے اپنے حالات بہتر ہوں گے تو پھر ہی ظاہر ہے وہ مزدور کو بھی اسی طرح سے بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ وہ کر سکے گی. تو ابھی گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. ابھی تو بجلی اور گیس کے ریٹس جو ہیں وہ دن بدن, آج بھی صبح خبر جب صبح ٹی وی آن کرتے ہیں تو یہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ گیس کے ریٹ بڑھانے کے لیے اوگرا کو اپلائی کر دیا ہے. ابھی وہ دوسرے انہوں نے بجلی کے ریٹ بڑھانے کے لیے وہ اپلیکیشن دے دی ہے, تو باقی دوسری چیزیں تو مطلب ان کے کم ہونے کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو جب تک ان چیزوں کو بہتر نہیں کیا جاتا, سیکنڈلی جو بینکوں کے مارک اپ ریٹ ہیں جس سے انڈسٹری جو ہے وہ اپنے مشکل وقت میں اپنے کیش فلو کو بہتر کرنے کے لیے بینک کو یوز کر لیا کرتی تھی, تو اب وہ اس پوزیشن میں ہیں آگے ہیں کہ وہ بینک جو ہیں وہ ان کے فنڈز کو استعمال کرنا ان کے لیے وہ مطلب فیزیبل ہی نہیں رہا.
اور سیکنڈلی گورنمنٹ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ بینکوں کے جتنے لونز ہیں اس کا جو 90% ہے وہ گورنمنٹ ان سے لونز لے کے بینکوں پرائیویٹ بینکوں سے وہ یوز کر رہی ہے خود سے. تو میرے خیال وہ 50-60 ہزار روپے تو گورنمنٹ نے ان سے قرض لیے ہوئے ہیں. تو اور مارک اپ جہاں پہ چلا گیا ہے تو اب میرا خیال جو کائبر جو ہے وہ 22 پلس 3-4% ڈال کے بینک جب 25-26% پہ کسی کو لون دیں گے تو وہ 26% لے کے تو وہ اس میں سے کیا کمائے گا اور کیا وہ بینک کو دے گا. تو میرا خیال وہ بینک کا جو مارک اپ ہے وہ بھی اس سے پورا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے تو وہ بینک بھی وہ پٹھانوں والی وہ بن گئی ہیں چیزیں. وہ جس طرح سے وہ کہا کرتے تھے کہ جو ان سے قرضہ لے لے گا تو وہ پرانا جو ہے اس کا مارک اپ بھی دیتا رہے گا کہ وہ ظاہر ہے اس کے لیے جو اس کا اصل در دینا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوگا. منسٹر انڈسٹری سے میری گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم مارک اپ ریٹ کے اوپر انٹرسٹ ریٹ پہ کام کر رہے ہیں اور آنے والی گورنمنٹ ممکنہ طور پر ایسا ہے کہ اگر گورنمنٹ آتی ہے یا یہی گورنمنٹ رہتی ہے لیٹ سی واٹ ہیپن نیکسٹ. لیکن اگر تو گاڈ فاربڈن اگر الیکشنز نہیں ہوتے ان دس کیس اور یہی گورنمنٹ جو ہے کنٹینیو کرتی ہے تب بھی مارچ میں جا کے حالات کنسسٹنٹ ہونے کی توقع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک گورنمنٹ تو رہے گی. ہمیں پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے, ہمیں ابھی تو یہ پتا نہیں نا کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے کتنی دیر تک رہنا ہے. تو یہ بڑا ایک وہ بھی درست ہے. دیکھیں چیزیں ایک دن بہتری کی طرف جاتی نظر آتی ہیں. جیسے ہم لوگ پچھلے 1 مہینے سے دیکھ رہے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. ڈیلی جب صبح اٹھتے تھے کہ جی 1000 پوائنٹ اوپر چلا گیا, 700 اوپر چلا گیا, انڈیکس اس کا اوپر چلا گیا. اب روز اٹھتے ہیں تو 1000 پوائنٹ نیچے آ گیا. پچھلے 4 دن میں میرا خیال کو 4000 پوائنٹس کی اس میں جو ہے وہ کمی آ چکی ہے. تو اگر اس طرح کے حالات رہیں گے تو پھر ان میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ بزنس مین کس اعتماد کے ساتھ جو وہ باہر کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس اعتماد پہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے جب ان کو یہاں کی مارکیٹ کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی بھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو کس طرح سے ہمارے یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور یہاں کے سرمایہ دار کے پاس بھی اگر کچھ ریزرو میں فنڈز پڑے ہوئے ہیں تو کس طرح سے وہ یہاں پہ انویسٹ کرے گا کہ جب اس کو آگے کے حالات کی کچھ مطلب بے یقینی کی کیفیت ہوگی. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور ہم علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی اور فیڈمک کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. لیکن چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آپ کا ہوسٹ شیراز بٹ. ہمارے ساتھ میاں تنویر صاحب موجود ہیں. گفتگو کر رہے ہیں ہم کاروبار کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, کون سی ایسی گورنمنٹ پالیسیز ہیں کہ جن کے اندر چینجنگز بہت زیادہ ضروری ہیں اور کون سی ایسی پالیسیز ہیں جن میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے. میاں تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میاں صاحب میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا فیڈمک کے حوالے سے. فیڈمک کے اندر ایک بڑی اٹریکشن تھی, ایک کھچاؤ تھا فیڈمک کے اندر کہ ہم نے فیصل آباد میں بھی دیکھا, پورے پاکستان میں دیکھا, بلکہ بین الاقوامی سطح سے لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹ کر رہے تھے. آپ گوگل کرتے ہیں کہ ڈائپرز بنانے والی سب سے بڑی تیسری کمپنی کون سی ہے تو وہ یہاں پر انویسٹ کر چکی تھی فیصل آباد کے اندر. رینالٹ آ رہی تھی, ہم دیکھ رہے تھے مختلف بڑی بڑی کمپنیز نے یہاں پہ اپنے پلانٹس اوپن کر لیے تھے جن کو دیکھتے ہوئے ہمارے لوکل لوگ بھی اپنے جو ہے وہاں پہ اراضی خریدنا شروع کر دی تھی انہوں نے اور پلانٹس بنانا شروع کر دیے تھے. لیکن اب فیڈمک کے اندر اس طرح کی اٹریکشن کیوں نہیں رہی, وہ کھنچاؤ وہ دلچسپی لوگوں کی کیوں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اس میں بٹ صاحب دیکھیں آج سے 3-4 سال پہلے جو حالات تھے ہمارے ملک میں بزنس کے تو وہ بہت مختلف تھے. ان دنوں میں مجھے بھی یاد ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ کوئی دوست جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے پاس بھی آتا تھا کہ جی فیڈمک میں پلاٹ چاہیے, فیڈمک میں پلاٹ چاہیے. تو اب وائس ورسا جو چیزیں ہیں وہ ہو گئی ہیں, جن کے پاس پلاٹ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں شاید وہ بھی ان کو ڈسپوز آف کرنے کے چکروں میں ہیں. ان دنوں میں جو انڈسٹری ہے وہ تیزی سے گرو کر رہی تھی. پرانے جو یونٹس ہیں لوگ ان کو بھی ایکسپینڈ کر رہے تھے, ان کی پروڈکشن کیپیسٹی بھی بڑھا رہے تھے کیونکہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ دن بدن بہتر ہو رہی تھی. اور جو نئی انڈسٹری ہے وہ بھی اسی حساب سے تیزی سے لگ رہی تھی کیونکہ انڈسٹریلسٹ کو اس وقت ایک تھوڑا کانفیڈنس ملا ہوا تھا کہ یہاں پہ جو پالیسیز ہیں وہ سسٹین کریں گی, اس طرح سے ہی چلیں گی. اور نہ تو ان کے لیے کوئی امپورٹ میں پرابلم تھا. گو ہمارے ملک میں اس وقت ہماری امپورٹ بہت اوپر کے لیول پہ چلی گئی تھی جس پہ ہمارے فارن ریزروز پہ بھی وہ جو پریشر ہے وہ آ رہا تھا.
تو لیکن اس وقت فریلی آپ جتنی بھی مشینری چاہتے تھے، بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں بہت ساری انسینٹو بھی آپ کو دے رہی تھی، کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ بھی دے رہی تھی کہ باہر سے آپ مشینری منگوائیں اور یہاں پہ جو ہے وہ انڈسٹری لگائیں. اور اسی وجہ سے جو بہت تیزی سے ہمارے جو فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی، ان دنوں میں کئی فارن کمپنیز نے بھی فیڈمیک میں جو انڈسٹری ہے وہ اپنی لگائی بھی اور ان کی جو ہے وہ فنکشنل بھی کی. لیکن اب جو کام ہے وہ کافی حد تک رک گیا ہے، کیونکہ اب ان کو امپورٹ میں بھی بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے جو فارن انویسٹر ہے جب بھی اس کو کوئی اس طرح کی ہرڈلز جہاں پہ نظر آتی ہیں تو وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنے سے بھاگتا ہے. بالکل کہ انویسٹر جو ہے وہ تو اسی جگہ پہ انویسٹ کرے گا جہاں پہ اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیشن ملے گی. تو جب اس کی فیسیلیٹیشنز میں آپ کمی کریں گے تو وہ وہاں سے بیک آؤٹ کرے گا اور کسی دوسری جگہ پہ چلا جائے گا جہاں پہ لوگ اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم نے دیکھا کہ فیڈمک میں میرے خیال میں وہ بجلی کے کنیکشنز دینے کے اوپر بھی تھوڑا سا پرابلم بنا، گیس کے جو کنیکشنز ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئے، غیر معمولی تاخیر کا شکار ہوئے. اس کے بعد ٹیکس چھوٹ کے اوپر ہی آپ صرف گفتگو کر دیجیے، یہ ٹیکس چھوٹ ہے، 10 سال کی ٹیکس چھوٹ ہے، آپ ان کو کنیکشنز نہ دیں اور آپ ان کو گیس کے کنیکشنز نہ دیں، ان کو روڈ کا انفراسٹرکچر نہ ملے، تو پھر تو میرے خیال میں انویسٹر آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ان کی دلچسپی اس طریقے سے نہیں رہے گی جس سے پہلے. لیکن اب گورنمنٹ نے کچھ اس چیز کا خود بھی احساس کیا ہے اب، اور جس طرح سے وہ ہمارے چیمبر نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی کوشش کر کے اب اس کو وہ سنگل ونڈو پہ بھی لے کے گئے ہیں کہ جو اتنے سارے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بھی جی بالکل انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے. بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے یقیناً جو آگے انڈسٹری لگانے والے ہیں ان کو ایک مطلب آسانی ان کے لیے ہوگی کہ وہ اس سے وہ استفادہ کرتے ہوئے جو اپنے مستقبل سیکٹری انڈسٹریز ایک بڑی اچھی خبر سنا کے گئے، آپ کو سناؤں؟ جی میں پلیز. ہاں جی، بزنس فیسیلیٹیشن جو سینٹر انہوں نے قائم کیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی اچھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اور یہ ایک وہ خواب ہے جو کہ انڈسٹریز سے بڑے عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ ہمیں ایک چھت تلے تمام محکموں کو ڈیلنگ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے. تو اس بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو چیمبر میں انہوں نے اناؤنس کیا؟ نہیں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. دیکھیں بزنس اس سے جو سنگل ونڈو ہے، پہلے ایک کسی کو بھی ایک انڈسٹری لگانے کے لیے کتنے محکموں سے جو این او سی جو ہے وہ لینے پڑتے تھے، اور وہ این او سیز لینے میں ایک تو اس کو جو خواری ہوتی تھی وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کو اگر بندہ آج کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے سوچتا تھا تو اس کو کوئی مطلب 1 سال اس کا ان این او سیز کے حصول میں جو ہے وہ گزر جاتا تھا. تو اگر گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ یہ جو ایک ون ونڈو جو آپریشن ہے ان کے لیے جو شروع کیا ہے، اور اسی طرح کے جو اگر اقدامات جو گورنمنٹ اگر کرے گی تو یقیناً ہمارے جو انویسٹر جو یہاں کے لوگ جو انویسٹمنٹ جو رکی ہوئی ہے وہ بھی مارکیٹ میں آئیں گے اور دوبارہ سے انڈسٹری لگانی جو ہے وہ شروع کریں گے، اور جو دوسرے فارن انویسٹر ہیں وہ بھی اس طرف متوجہ ہوں گے. اور گورنمنٹ کو اس طرح کی چیزوں کو بالکل دیکھنا چاہیے اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ اس میں ہمارے جو معاملات ہیں ان میں خرابی بھی آتی ہے، جیسے فارماسیوٹیکل کے حوالے سے ہمارے آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے پرابلمز اس کی انڈسٹریلائزیشن میں بھی آ رہے تھے. ہمارے جو فارماسیوٹیکل کی جو رجسٹریشنز ہیں وہ نہیں ہو پا رہی تھیں. اور آج میں ہماری بدقسمتی ہی کہوں گا کہ آج صبح ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہے ڈریپ، جی تو ڈریپ کے جو سی ای او ہیں وہ آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ کچھ سال پہلے وہ ان کے اوپر وہ جعلی ڈگری کا جو کیس ہے وہ بنا تھا. تو آج جو انکوائری مکمل ہونے کے بعد آج کورٹ میں ان کی بیل کینسل ہوئی اور وہ اریسٹ ہو گئے. تو جب اس طرح کے لوگ ہمارے کسی ادارے کے اوپر ایک ریگولیٹری ادارے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس کے سربراہ ہوں گے، تو پھر اس انڈسٹری میں کس طرح سے بہتری آئے گی یا اس کے معاملات کس طرح سے چل رہے ہوں گے اس کا آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آٹو پائلٹ پہ لگی ہوئی ہیں اور جس طریقے جس سمت وہ چلتی جا رہی ہے گو ود دا فلو والا سلسلہ ہے. تو میاں تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر سٹی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو فیڈمیک ہے اس کی اٹریکشن کیوں کم ہو گئی. ہم نے فیڈمیک فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی بنائی اور 2 گورنمنٹس نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور بہت زیادہ ورکنگ کی ہے اس کے اوپر. 2 پرائم منسٹرز یہاں پر جو ہے وہ راؤنڈ لگا چکے ہیں اور دورے کے بعد انہوں نے اس
بات کو فورکاسٹ کیا تھا کہ یہ وہ ریئل اسٹیٹ، یہ وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو کہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگی آنے والے سالوں میں، لیکن وہ اٹریکشن اس طرح سے نہیں رہی. ہم نے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی بنایا کہ یہاں پر فیڈمک میں اگر جگہ کم پڑ جائے تو علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی بھی ہو. اب علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کیا بھرنی تھی، فیڈمک ہی جو ہے وہ دوبارہ سے خالی ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کی اٹریکشن ویسی نہیں رہی ہے. جنہوں نے اپنے پلانٹس لگا لیے ہیں وہ تو ابھی اپنے پلانٹس آپریشنل رکھے ہوئے ہیں، لیکن اوور آل اگر بات کی جائے تو یہاں پر ویسی اٹریکشن نہیں رہی ہے. پھر ہم نے گفتگو کی ہے گورنمنٹ کی کچھ جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے بھی. تو میاں صاحب ریکمنڈیشن کیا ہے، ہم فیڈمک کی بہاریں دوبارہ سے کس طرح بحال کر سکتے ہیں، کون سے ایسے اقدامات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف بجلی اور گیس کے اوپر سبسڈی دے دینا اور بجلی اور گیس کے کنیکشنز بر وقت لگا کر دینا ایک واحد حل ہے کہ جس سے فیڈمک کی دلچسپی دوبارہ سے لوگوں میں بحال کی جا سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں صرف وہ واحد حل نہیں ہے، اس کے لیے بھی انڈسٹری جب کوئی لگے گی تو جو بھی انڈسٹری لگتی ہے وہ صرف اس کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ لوکل مارکیٹ کے لیے نہیں ہوتی. صحیح. نہ وہ بڑی جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ صرف لوکل مارکیٹ کو فیڈ کر کے نہیں چلائی جا سکتی یا وہ بہت اچھے طریقے سے نہیں چلائی جا سکتی. اس کے لیے ہماری جو ایکسپورٹ کا اور جو امپورٹ کا بہتر ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے. امپورٹ کا بہتر ہونا اس لیے ضروری ہے، امپورٹ میں آسانیاں پیدا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے ہر انڈسٹری کو لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی مشینری، اس کے پارٹس، اس کے را مٹیریل کا کچھ پورشن ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر ان چیزوں کو امپورٹ کرنے میں ہمیں مشکلات ہوں گی یا وہ ان میں ٹائم زیادہ لگے گا تو پھر بھی انڈسٹری لگانی مشکل ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ چلانی بھی مشکل ہو جائے گی. جیسے اب ٹیکسٹائل کے لیے ہی اگر ہمارے ڈائز باہر سے آتے ہیں، اگر وہ ڈائز نہیں آئیں گے تو انڈسٹری کا جو کام ہے وہ رک جائے گا. یا کوئی اور چھوٹی سی چیز جیسے ٹیکسٹائل کے جو سٹیچنگ یونٹس ہیں ان میں کوئی زپس ہیں، کوئی دوسری چیزیں ہیں، اس طرح کے کوئی بٹن ہیں جو وہ ان کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، کوئی معمولی چیز ہے اگر جو ان کو امپورٹ ہی کرنی پڑتی ہے، یہاں پہ وہ اویلیبل نہیں ہے، اگر وہ معمولی سی چیز بھی نہیں آئے گی تو ان کی جو کنسائنمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے اور وہ انڈسٹری کو چلانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو بڑی انڈسٹری ہے یا وہ اچھے لیول پہ اگر کوئی چیز بنائے گی تو وہ لوکل مارکیٹ سے جب وہ سرپلس ہوگی یا وہ ایکسپورٹ سٹینڈرڈ کی کوئی چیز بنائے گی، اس کو ایکسپورٹ کرنے میں اگر مشکلات پیش آئیں گی تو پھر بھی ظاہر ہے اس کے لیے انڈسٹری چلانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر انڈسٹری کو نہیں چلا پائے گا، اس کو آگے مشکلات ہوں گی، اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے میں اس کو ڈسٹربنس اس میں آئے گی. تو اس لیے صرف بجلی گیس کو سستا کر دینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ساری چیزوں میں ہی جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا ضروری ہے. جیسے یہ جو ان کا اقدام ہے یہ تو انڈسٹری لگانے کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے سنگل ونڈو آپریشن جو ہے وہ شروع کیا کہ ان کو این او سیز کے اصول میں جو ہے وہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی. لیکن این او سیز کے حصول کے بعد انڈسٹری کی بلڈنگ بنانے کے بعد اس کے لیے مشینری کے مرحلات آتے ہیں کہ اس نے مشینری انسٹال کرنی ہے. اب اگر وہ مشینری اس نے امپورٹ کرنی ہے اس میں اس کو مشکلات آئیں گی تو وہ بلڈنگ بنانے کے بعد اپنی 50% سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو مشینری امپورٹ کرنے میں اگر 1 سال لگ جائے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے تو وہ ایک لاس کا پیریڈ شروع ہو گیا. اسی طرح پھر اس کے بعد کے معاملات ہیں جب اس کو انڈسٹری چلانے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اس میں کوئی را میٹیریل بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو امپورٹ کرنا پڑے یا مشینری کے پارٹس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں مینوفیکچر نہیں ہو رہی یا وہ ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے. تو اگر وہ چیزیں اس کو نہیں ملیں گی تو وہ اپنی انڈسٹری کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکے گا. پھر انڈسٹری کو چلانے کے بعد اس کی پروڈکشن شروع ہونے کے بعد ظاہرہ چیزوں کو مارکیٹ کرنے کا بھی ایک آگے ہے. اس میں بھی اگر اس کے لیے پرابلمز آئیں گے، اس کو یہاں پہ مارکیٹ کرنے کے بعد اس کو ایکسپورٹ میں کوئی مشکلات آئیں گی تو ان کے لیے بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کی پالیسیز بنائے جس سے ہمارے لیے ایکسپورٹ میں بھی آسانیاں ہوں، امپورٹ میں بھی آسانیاں ہوں، تو پھر ہی جو انڈسٹری ہے وہ گرو کر سکتی ہے. تو گورنمنٹ اب ایک تو وہی بات آپ کی کہ کوئی گورنمنٹ آگے ابھی تو چونکہ انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز پہ انسرٹینٹی ہے، انڈسٹریلسٹ اس طرح سے بھروسہ نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کل کو نئی آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ ان پالیسیز کو کنٹینیو نہ کرے. تو ایک تو ہمارے ملک میں یہ بھی بڑا ڈرا بیک ہے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پالیسیز میں کنٹینیوٹی نہیں دیتی،
پرانی جو گورنمنٹ کی پالیسیز بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو یکسر وہ انٹائرلی چینج کر دیتی ہے. اس سے جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے, باقی بزنس مینوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو جو پالیسیز ہیں ان میں جو تسلسل ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. گورنمنٹ چاہے کوئی بھی آئے, ہاں اس میں اگر کوئی مزید بہتری لائی جا سکتی ہے تو وہ ضرور نئی گورنمنٹ کو, آنے والی گورنمنٹ کو اس میں لانی چاہیے. لیکن ان پالیسیوں کو بالکل بدل دینا کہ جو بزنس مین جس نے پہلے سے کسی بھی کچھ پالیسیز آپ کے لیے بھی بدلی ہیں, جی کچھ پالیسیز آپ کے لیے بھی بدلی ہیں, اور وہ چیمبر کے اندر جو ڈی جی ٹی او کی جانب سے جو 1 سال کا ٹینور ہے اس کو ایسوسیشنز کے لیے بڑھا کے 2 سال. سامنے ہے کہ وہ اوور نائٹ وہ چینجز آنے تھے, وہ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے, وہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا, کس وجہ سے ہوا تھا یا کیوں کیا گیا تھا. لیکن اس میں 1 سال پچھلا پورے چیمبرز جن حالات سے گزرے ہیں اور لوگ اسی کشمکش میں رہے ہیں کہ ہم نے اگلا سال گزارنا ہے, ممبرز بھی جس طرح سے مطلب کہہ لیں کہ ان میں چیمبرز میں ان کی آمد و رفت بھی کچھ کم ہوئی ہے اس طرح کے معاملات کی وجہ سے, کہ مطلب اتنی غیر یقینی صورتحال تھی کہ آئی واز دا ممبر آف الیکشن کمیشن آف فیصل آباد چیمبر. تو ہمیں خود آخری مہینے تک کہ سپٹمبر میں الیکشن ہونے تھے تو اگست کے آخر تک پتہ نہیں تھا کہ ہم الیکشن کروا پائیں گے یا نہیں کروا پائیں گے. دیکھیں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی تھی, لیکن ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنی پوری کوشش کے باوجود کہ ہم تینوں ممبرز, میرے ساتھ مزمل سلطان صاحب تھے, چوئی نواز صاحب تھے اور میں تھا, ہم اپنی پوری کوشش کے باوجود پورے خلوص سے اس کام کو کرنے, ہماری نیت تھی کہ ہم اچھے طریقے سے اس کو کروائیں, لیکن مطلب غیر یقینی صورتحال میں ہمیں آخر تک پتہ نہیں تھا کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے. بالکل نہیں ہونے. تو میاں تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وقت بڑا قلیل ہے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میاں تنویر ہمارے ساتھ موجود تھے جو یہ فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو بھی اجازت دیجیے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. اللہ حافظ.